السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 18. سم بکم عمي فهم لا يرجعون. سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، پس وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، اس طرف نہیں لوٹیں گے. جیسے کہ پچھلی آیت میں نے بتایا کہ اس کا مطلب نہیں تھا کہ جو یہ ہماری ظاہری بینائی ہے اس کے بارے میں، یا یہ جو ہمارے ظاہری کان ہے اس کے بارے میں، یا ہماری ظاہری جو زبان ہے اس کے بارے میں نہیں تھا. یہ باطنی چیز ہے کہ اگر ایک انسان دیکھتے بوجھتے ہوئے اندھا بن جائے اور اس کو آپ پھر راہ نہیں سجا سکتے، اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ جھوٹا بن جائے، گنگا بن جائے اور مکر جائے، تو آپ اس کو پھر ایمان کی طرف نہیں مائل کر سکتے. تو یہ اندر کی آنکھیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جب نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرے ذکر سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو وہ جو میں دکھانا چاہتا ہوں، سنتا ہے تو صرف وہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، بولتا ہے تو وہ جو میں بلوانا چاہتا ہوں، اور وہ اسی کام میں اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے جو مجھے پسند ہے، اور اسی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے جو اس کو صراط مستقیم پر لے کے جاتے ہیں. تو یہاں بھی یہ مراد ہے کہ انہیں شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے تھے، اس لیے وہ رائے حق کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے. اسی لیے کہا سم بہرے ہیں. کیا بہرے ہیں؟ کام کی اپنے مفاد کی بات تو انہیں سنائی دیتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی نہیں دیتی. گنگے ہیں، بولتے نہیں ہیں. حق بات دیکھ رہے ہیں لیکن بولتے نہیں. عمي اندھے ہیں، ضلالت گمراہی میں مبتلا ہیں اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جیسے گویا ایسے اظہار کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دیکھی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ حج میں بھی فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینے میں وہ اندھے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے ضلالت کے بدلے بیچ دیا ہے. اور جیسے ہم پچھلی تفسیر میں بھی بات کر رہے تھے نا کہ سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ انسان پھر سمجھتا ہے کہ میں مصروف ہوں اور میں بڑا قابل اور بڑی ترقی کر رہا ہوں، اور حقیقت میں وہ گمراہی میں دور چلا جاتا ہے. اور وہی وقت جو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا سکتا تھا، اسی دولت کو یا اسی صحت کو، وہ سارا اس کا دنیا ہی کے کاموں میں لگ جاتا ہے. نبی کریم یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور حیات بخش دعوت سے نوازا. جیسے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے اور آواز لگائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہا کرو، کیونکہ اس کی آواز تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. یعنی زندگی، ابدی زندگی، لافانی زندگی، جنت کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی. کیونکہ جو بھی راستہ جس طرف میرا اللہ اور میرا نبی بلواتا ہے وہ میرے ہی فائدے کے لیے ہے، اور اس میں صرف اور صرف میری ہی بہتری ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی آواز سنی، لبیک نہیں کہا، سننے کی کوشش کی نہیں کی، حق سننا پسند ہی نہیں کیا. اللہ نے اس کی یہ سزا دی کہ کان بھی چھین لیے. اب یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں بہرے ہو گئے تھے جیسے ہمارے یہاں بہرا پن ہے، اب ان کے کانوں پہ گراں گزرتی تھی دین کی بات، دین کی مجلسیں. ایسے لوگوں کو گانے اچھے لگتے ہیں، گانے سننا ان کو بہت پسند ہے، اس میں وہ محو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور روتے ہیں. بعض غزلیں ان کو رلاتی ہیں. افسوس کہ قرآن ان کو اریٹیٹ کرتا ہے، نعوذ باللہ. قرآن کی مجلسیں ان کو بورنگ لگتی ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ان کو پینڈو لگتے ہیں یا بیکورڈ لگتے ہیں، اور سٹار ان کے کوئی اور ہوتے ہیں اور ہیرو بھی ان کے کوئی اور ہوتے ہیں، اور ان کے گانے اور ان کی غزلیں سن کے اور ان کی آنکھیں روتی ہیں. تو افسوس کا مقام نہیں ہے اس چیز پہ. اور زبان بھی چھین لی کہ اس زبان سے اب وہ حق بات، اسلام کی بات
اللہ اور اس کے رسول کی بات یا قرآن کی بات گرا گزرتی ہے. وہ اپنے اوپر یہ لیبل نہیں لگانا چاہتے کہ میں مولوی ہوں یا پینڈو ہوں. تو اس نے لبیک نہیں کہا. اسی طرح نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں ایسی چیزیں. ہاں ٹی وی میں محو ہو جاتے ہیں, آنکھیں نہیں چپکتے. موبائل پہ محو ہو جاتے ہیں, فوش فلموں پہ یا بےہودہ گانوں پہ کھو جاتے ہیں. چیٹنگ میں پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں, نہیں تھکتے, نہ آنکھیں تھکتی ہیں. لیکن قرآن پڑھیں یا قرآن کی طرف آئیں یا ایسی چیزوں کے لیے تو ان کی آنکھیں اندھی بن جاتی ہیں. یعنی نہ عبرت کی آواز سن سکتے ہیں نہ اس پر لبیک کہتے ہیں. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. اندھے گنگے بہرے ہیں, یہ کبھی لوٹ کے نہیں آ سکیں گے. تو معلوم کیا ہوا, اس مثال میں آگ سے مراد نور ہدایت, شریعت, قرآن پاک اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو اس طرف توجہ نہیں دیتا وہ اللہ کے نزدیک گنگا بہرا اور اندھا ہی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت آئے گی کہ جب ایک انسان کی کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں آنکھیں دی تھی لیکن حشر کے میدان میں تو مجھے بہرا اٹھا رہا ہے, کیوں, میری آنکھیں کہاں گئی؟ تو اللہ کہے گا کہ تو میرے ذکر سے اندھا بنا رہا تو میں نے بھی تجھے آج کے دن اندھا ہی اٹھایا. تو ان آنکھوں کو, ان کانوں کو, اس زبان کو جو ذریعے ہیں, ذرائع ہیں علم کو حاصل کرنے کے. دیکھیں نبینا بھی جو شعور رکھتا ہے نا, اس کی ظاہری آنکھیں نہیں ہوتی تو بصائر اور بصیرت سے حفظ بھی کر لیتا ہے. اور بڑے بڑے اس نے ایسے ایسے کام کیے نبینا لوگوں نے جو ہم آنکھوں والے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی شعور کی آنکھیں زندہ تھی. بہرے بھی انگلیوں سے اور گنگے وہ لینگویج سیکھ کے بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں. جو ہمیں سمجھدار لوگ ہیں, ہم ہمارے کان ٹھیک ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. تو جب سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی سزا میں بارہا بتاتی ہوں, ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں خدا نخواستہ سجدوں کی توفیق اللہ نہ چھین لے, قرآن کی مجلسوں میں جانے کی توفیق نہ چھین لے, ہمارا دل نہ لگے نماز میں. جو 5 علامات بتائی جاتی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے نا, اب پڑھنی ہے کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے لیکن کسالہ, سستی سے, لاغر پن سے, اور پڑھیں گے بھی تو بیزاری سے, چاہ سے پڑھیں, محبت سے پڑھیں. اور یہ بڑی بات نہیں آپ نماز 5 وقت کی پڑھتی ہیں اور آپ کی ایک بھی قضا نہیں ہوئی. یہ بڑی بات ہے کہ میرے رب نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کے در پہ کھڑی ہوتی ہیں اور آپ 5 وقت لبیک کہتی ہیں. اس کی توفیق کے بغیر یہ بھی ناممکن ہے. تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور کی آنکھیں دے, شعوری کان دے اور شعوری زبان دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.